مدت ہوئی شمالی امریکہ میں ریڈ انڈین کے ایک قبیلہ میں ایک ایسی حسین لڑکی تھی جو اپنے حسن میں ثانی نہیں رکھتی تھی۔ قبیلے کے کئی بہادر اس سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن وہ صرف ایک نوجوان کی طرف متوجہ تھی۔ یہ خوش نصیب نوجوان اس قبیلے کا نوجوان تھا جو چند سال پہلے اسے پسند کر چکا تھا۔ اس کی شادی کا فیصلہ بھی ہو چکا تھا۔ یہ تقریب منانے کے لیے شاہانہ جشن کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ ہر شخص شادی کے دن کا منتظر تھا اور یہ دونوں آنے والی مسرت کے خیال میں مگن تھے۔ لیکن عین شادی کی دعوت سے ایک رات پہلے اچانک لڑکی بیمار ہو گئی اور اپنی سہیلیوں سے ایک لفظ کہے بنا جو اس کے گرد بیٹھی تھی آنسو بہا رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے اس دنیا سے چل بسی۔ اس کے محبوب کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ دن رات اس خیال میں ڈوبا رہتا۔ اس نے اپنا تیر کمان ایک طرف رکھ دیا۔ وہ شکار کھیلنے جاتا اور نہ ہی لڑنے، بلکہ صبح سے شام تک جہاں لڑکی دفن کی گئی تھی بیٹھا اپنی دفن شدہ مسرت کے متعلق سوچتا رہتا۔ آخرکار کئی روز کے بعد تاریکی میں اس نے روشنی کی ایک کرن دیکھی۔ اسے یاد آیا کہ قبیلے کے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ روحوں کے جزیرے کو ایک راستہ جاتا ہے، اگر اسے تلاش کیا جائے تو وہ راستہ مل سکتا ہے۔ دوسرے روز بہت سویرے اٹھا اور اس نے اپنے تھیلے میں کچھ خوراک رکھی اور ایک فالتو کھال اپنے کندھے پر ڈالی، کیونکہ اسے معلوم نہ تھا کہ سفر کتنا طویل ہوگا اور اسے کتنی مدت گھر سے دور رہنا پڑے گا اور اسے کن علاقوں میں گزرنا پڑے گا۔ البتہ اسے یہ یقین تھا کہ واقعہ روحوں کے جزیرے کی طرف کوئی راستہ جاتا ہے تو وہ اسے پا لے گا۔ سفر پر جانے سے پہلے اسے ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا وہ کس سمت روانہ ہو، اور ورنہ اسے کوئی ایسی وجہ معلوم ہوئی تھی کہ وہ ایک سمت کو دوسری پر ترجیح دے۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اسے اچانک خیال آیا کہ ایک بزرگ کو یہ کہتے سنا تھا کہ روحوں کا جزیرہ جنوب کی سمت ہے۔ اب وہ ایک نئی امید اور نئے حوصلے سے جنوب کی سمت روانہ ہوا۔ کئی میلوں کی مسافت طے کرنے کے بعد بھی اسے اپنے گرد و پیش کوئی تبدیلی نظر نہ آئی۔ جنگل، پہاڑ اور دریا اسے ایسے ہی نظر آ رہے تھے جیسے وہ اپنے علاقے میں دیکھنے کا عادی تھا۔ البتہ ایک چیز کا فرق اس نے ضرور محسوس کیا کہ جب وہ اپنے سفر پر نکلا تھا تو اس وقت درختوں اور پہاڑوں پر برف کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی، لیکن جوں جوں وہ جنوب کی طرف بڑھتا جا رہا تھا برف کم ہوتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں برف کا نام و نشان تک نہ تھا۔ درختوں اور پودوں پر غنچے چٹکنے لگے اور پھر اس کے پاؤں میں پھول ہی پھول بکھر گئے۔ اس کے سر پر بادلوں کی بجائے شفاف نیلا آسمان تھا اور ہر طرف پرندے چہچہا رہے تھے، اور تب اسے یقین ہو گیا کہ وہ صحیح راستے پر گامزن ہے۔ اپنی کھوئی ہوئی محبوبہ کو دیکھنے کے خیال ہی سے اس کا دل خوشی سے کانپ اٹھا اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ کبھی اس کا راستہ طریق جنگل سے گزرتا اور کبھی دشوار پہاڑیوں سے۔ بہت دوران پہاڑیوں کی چوٹی پر ایک جھونپڑی نظر آئی۔ ایک ضعیف شخص کھال کی ایک پوشش پہنے اور ایک ہاتھ میں عصا لیے جھونپڑی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ جب نوجوان اس کے پاس پہنچا اور اپنا مدعائے سفر بیان کرنے لگا تو بوڑھا بول اٹھا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے جہاں سے تم آ رہے ہو اور جس کی تلاش میں تم یہاں پہنچے ہو وہ ابھی ابھی یہاں سے گئی ہے۔ تم میری اس جھونپڑی میں کچھ سستا لو جیسا کہ وہ بھی یہاں آرام کر کے گئی ہے۔ تمہارے سوالات کے جوابات دوں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ اب تمہیں کس طرف جانا چاہیے۔ یہ سن کر نوجوان سردار جھونپڑی میں داخل ہوا، لیکن اس کا دل اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے اتنا بے چین تھا کہ وہ آرام نہ کر سکا اور جلد ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ساتھ ہی بوڑھا بھی اٹھ کھڑ دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ دیکھو، بوڑھا بولا،
اس پھیلے ہوئے پانی پر نظر دوڑاؤ۔ پانی سے پرے زمین کا ایک وہ خطہ ہے، یہی روحوں کا جزیرہ ہے، لیکن وہاں کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ وہاں داخلے کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنا جسم یہاں چھوڑ جائے۔ تمہیں جزیرے میں جانا ہے تو اپنا جسم یہاں چھوڑ جاؤ، اور اپنا تیر کمان، اپنی کھال اور اپنا کتا بھی۔ یہاں یہ چیزیں محفوظ رہیں گی۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور نوجوان سردار نے فوراً اپنے آپ کو ہوا کی طرح لطیف محسوس کیا، اور جب وہ جزیرے کی طرف بڑھا تو اس کے پاؤں زمین کو چھوتے نہ تھے، بلکہ وہ پرواز کر رہا تھا۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتا تو فضا عطر بیز ہوتی گئی اور پھول کچھ زیادہ ہی خوبصورت ہوتے گئے۔ جانو ڈرنے کی بجائے پیار سے اپنی تھوتھونیاں اس سے رگڑنے لگے۔ پرندے اس کے گرد چہچہانے لگے اور مچھلیاں پانی سے سر نکال کر اسے گزرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ چٹانیں اور درخت اس کے راستے میں حائل نہ ہوتے تھے، بلکہ وہ ان میں سے بڑی آسانی سے گزر رہا تھا۔ در حقیقت یہ چٹانیں اور درخت اصل نہ تھے، بلکہ یہ ان کی روحیں تھیں، کیونکہ یہ روحوں کی سرزمین تھی۔ اس طرح وہ فضا میں پرواز کرتا ہوا ایک وسیع جھیل کے کنارے پہنچ گیا۔ اس جھیل کے وسط میں ایک خوبصورت جزیرہ تھا، اور جھیل کے کنارے پر چمکیلے پتھر کی ایک کشتی کھڑی تھی۔ وہ اس میں چمکتے ہوئے 2 پتوار تھے۔ نوجوان اچھل کر کشتی میں بیٹھ گیا اور پتواروں کو مضبوطی سے تھام کر کشتی کھیلنے لگا۔ کنارے سے تھوڑی دور پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ بالکل اسی کی کشتی کی مانند ایک کشتی بڑی آ رہی ہے، اور اس میں اس کی محبوبہ ہے، جس کی خاطر اس نے اتنا طویل اور کٹھن سفر طے کیا تھا۔ لیکن وہ ایک دوسرے کے پاس پہنچ نہیں سکتے تھے۔ ان کی کشتیوں کے درمیان بڑی بڑی لہروں کا طوفان حائل تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ زبردست لہریں کشتیوں کو غرق کر دیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک دم نوجوان اور لڑکی خوف سے کانپتے ہوئے پیچھے ہٹے، کیونکہ شفاف پانی میں بہت نیچے لہروں کی مدد جزر میں کئی مرد اور عورتیں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، لیکن ان میں چند ہی خوش نصیب ایسے تھے جو پار اتر سکے۔ صرف اس دہشت ناک منظر سے وہ بہت خوفزدہ ہوئے، تاہم انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ان کی زندگیاں بدی سے پاک تھیں۔ زندگی کے مالک نے کہا تھا کہ انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ آخر یہ بھی جزیرہ مسرت میں پہنچ گئے، اور وہ پھولوں کی خوشنما کیاریوں کے درمیان اور تیز روندیوں کے کنارے سیر کرتے رہے۔ انہیں بھوک اور پیاس کا قطعاً احساس نہ رہا، اور نہ ہی سردی گرمی کا۔ ہوا ان کی خوراک تھی اور سورج کی روشنی کا لباس۔ وہ نعشوں کو بالکل بھول گئے، کیونکہ جزیرے میں کوئی قبر نہ تھی۔ نوجوان سردار کے خیالات جنگوں اور جانوروں کے شکار کی طرف نہ گئے۔ وہ دونوں بڑی خوشی سے ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح ہاتھوں میں ہاتھ دیے جزیرہ مسرت میں پھرتے رہتے۔ اگر ہوا کی سرسراہٹ میں زندگی کے مالک کی آواز سنائی نہ دیتی، جہاں سے آئے ہو وہاں پر واپس چلے جاؤ، تمہارے کرنے کے لیے میرے پاس بہت کام ہے، اور قبیلے کے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ کئی سال تک تم اپنے قبیلے پر حکمرانی کرو گے۔ دروازے پر میرا الیچی تمہارا منتظر ہے۔ تم اس سے اپنا جسم واپس لے لو، وہی تمہیں بتائے گا تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کا مشورہ غور سے سنو اور صبر تحمل سے انتظار کرو، اور آنے والے وقت میں تم اس سے ضرور مل سکو گے، جسے اب کبھی چھوڑنا پڑے گا۔ لڑکی کو اس جگہ قبول کر لیا گیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نوجوان اور حسین رہے گی، جیسا کہ وہ اس وقت تھی جب میں نے اسے برف کی سرزمین سے بلایا تھا۔